بیٹا، ان راہزنوں کی وجہ سے گاؤں کے سب لوگ پریشان تھے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لوٹ چکے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ رکشہ ڈرائیور سواری کو بٹھا کر کسی ویرانے میں لے جاتا ہے اور اپنے ساتھی کو فون کر دیتا ہے۔ دونوں اسے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ پولیس بھی ان کی تلاش میں تھی، لیکن یہ کسی کے ہتھے ہی نہ چڑھ رہے تھے۔ تم نے جس طرح ان دونوں کا حال کیا ہے، اسی سے لگتا ہے کہ تم کافی بہادر ہو۔ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی، میرا نام علی ہے اور میں ملتان کا رہنے والا ہوں۔ میں نے انکساری سے جواب دیا۔ آپ نے ان راہزنوں کا جو طریقہ واردات بتایا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن ان کی بدبختی کہ وہ مجھے لوٹ نہ سکے۔ آج ان کا پکڑا ہی جانا لکھا تھا، بابا حق نواز کے دائیں طرف کھڑے بزرگ نے کہا، اور یہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب پولیس ان سے تفتیش کرے گی تو جتنی وارداتیں کر چکے ہیں وہ اگل دیں گے۔ بیٹا، کیا ساہیوال میں تمہارے رشتہ دار رہتے ہیں؟ بابا حق نواز نے پوچھا۔ نہیں، میں کسی سے ملنے آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ ارے ایسے کیسے جا سکتے ہو بیٹا؟ جب میں جانے لگا تو بابا حق نواز نے مجھے روکتے ہوئے کہا، تم نے ان راہزنوں کو پکڑوا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب ہمیں خدمت کا تو موقع دو نا بیٹا۔ میرے پاس وقت بے حد کم تھا، اس لیے میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، محترم، آپ کا بے حد شکریہ، میں بہت جلدی میں ہوں، پہلے ہی ان راہزنوں کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ بابا حق نواز چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم نے کہاں جانا ہے؟ چونکہ اب تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے، اس لیے جہاں جانا ہے اس جگہ کا بتا دو، میں رشید کو بلا لیتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اب میں ان کی اتنی بات بھی نہ مانتا تو یہ بے مروتی ہوتی۔ وہ نہایت شفقت سے پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے کہا، محترم، میں نے ایشین سرکس جانا ہے۔ ایشین سرکس؟ انہوں نے میرے الفاظ دہرائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ٹھہرو، میں رشید کو بلاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے سیل فون سے کسی کو کال کی اور اس سے موٹر بائک لے کر فوراً مطلوبہ جگہ پہنچنے کی ہدایت کر کے سیل فون جیب میں رکھ لیا۔ بیٹا، کیا تم اتنی دور سے صرف سرکس دیکھنے آئے ہو؟ بابا حق نواز نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دوست وہاں کام کرتا ہے، میں اس سے ضروری کام سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، وہ بولے۔ بیٹا، میرا نمبر اپنے پاس لکھ لو، پھر کبھی ساہیوال آنا ہو تو مجھے کال کر لینا۔ تمہاری میزبانی کر کے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ مجھے ان کی محبت، چاہت اور شفقت پر بے حد رشک آ رہا تھا۔ اس دنیا میں واقعی اچھے لوگوں کی کمی نہیں۔ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بے ضمیر، بد کردار اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ ایسے لوگ ہمیں جا بجا دکھائی دیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ایسے لوگ خفیہ رہتے ہیں، ان کی اصلیت بہت دیر سے سامنے آتی ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ ہر دوسرے فرد کو کسی نہ کسی سے کوئی شکایت ضرور ہے۔ میں نے بابا حق نواز کا نمبر اپنے سیل فون میں سیو کر لیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک 17-18 سالہ لڑکا موٹر بائک لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ لڑکا کافی خوش شکل تھا اور اس کی رنگت قدرے سانولی تھی۔ شلوار قمیض کے اوپر اس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو مجھ سمیت سب نے جواب دیا۔ بابا حق نواز اس سے مخاطب ہوئے، رشید بیٹا، یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، جس جگہ ایشین سرکس لگی ہوئی ہے اسے وہاں چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے بابا، رشید نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر میں رشید کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ رشید نے موٹر بائک آگے بڑھائی اور پھر اسے دوڑاتا چلا گیا۔ راہزن ڈرائیور کا آٹو رکشہ وہیں موجود تھا۔ رشید نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، شاید وہ کم گو تھا۔ اس نے موٹر بائک دوڑانے کی رفتار 40 اور 50 کے درمیان رکھی تھی۔ ہم 40 منٹ کے سفر کے بعد مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں دور سے ہی مجھے ٹینٹ، کیمپ اور دیگر چیزیں دکھائی دیں۔ غالباً 1 ایکڑ پر مشتمل میدانی ایریے کو بڑے بڑے ٹینٹ لگا کر چاروں اطراف سے بند کیا گیا تھا۔ لوگوں کا بھی جمع غفیر تھا، کئی لوگ آ رہے تھے اور کئی جا رہے تھے۔ ان میں بچے، لڑکیاں، خواتین اور نوجوان شامل تھے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی، وہ بہت ایکسائٹڈ دکھائی دیتے تھے۔ میوزک بجنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ٹینٹ کے قریب پہنچتے ہی میں نے رشید کو موٹر بائک روکنے کا کہا تو اس نے موٹر بائک روک دی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے انٹرنس کی طرف بڑھ گیا۔ سردی کی شدت بدستور موجود تھی، لیکن لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ میں نے اپر کی ٹوپی سر پر پہن لی تھی۔ پھر میں بھی ٹکٹ لینے کے لیے ایک قطار میں لگ گیا۔ 2 قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری باری بھی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ٹکٹ فروخت کرنے والا اور کیشیئر دونوں ہی نئے تھے۔ میں نے ٹکٹ لینے کے بعد پیسے ادا کیے اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے روشی کا کرتب دیکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں اسی سے ملنے یہاں آیا تھا۔
روشی تنے ہوئے رسے پر بغیر کسی سہارے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل کر کرتب دکھاتی تھی۔ یہ انتہائی خوفناک اور حیرت ناک کرتب تھا۔ دیکھنے والے انگشتے بدنداں رہ جاتے تھے۔ اس میں بیلنس برقرار رکھنا پڑتا تھا، ذرا سا بیلنس بگڑ جائے تو رسے پر چلنے والا نیچے گر جاتا ہے۔ زمین پر موٹے موٹے گدے بچھائے جاتے ہیں تاکہ اگر کرتب دکھانے والا بیلنس خراب ہونے پر گر جائے تو اسے چوٹ نہ لگے۔ میں نے ایک بار روشی سے پوچھا تھا کہ اس نے یہ کرتب کتنے عرصے میں سیکھا تھا، تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ کرتب 3 سے 4 ماہ میں سیکھ لیا تھا۔ مسلسل پریکٹس کی وجہ سے یہ کرتب اسے اب انتہائی آسان لگتا تھا۔ جب میں خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اچانک میری نظر 20-22 گز کے فاصلے پر کھڑے اسماعیل شاہد کے مینیجر قاسم منیر پر پڑی تو میں جلدی سے ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ قاسم منیر کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، ورنہ کافی گڑبڑ ہو جاتی، بلکہ شاید یہاں سے میرے بھاگنے کے راستے بھی مسدود ہو جاتے۔ قاسم منیر چند لمحے ناک کی سیدھ میں دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی طرف بڑھتا چلا گیا جدھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور مڑ کر روشی کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ میں نے سرکس والوں کے ساتھ کام کیا تھا اس لیے مجھے پتا تھا کہ کون سا خیمہ کس کرتب کے لیے سجایا گیا ہے۔ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں کا کافی رش تھا۔ سب لوگ روشی کی طرف دیکھ رہے تھے جو ایک بڑے سے رسے پر انتہائی انہماک سے چلتی ہوئی دوسرے سرے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، وہ ایسے ماہرانہ انداز میں چل رہی تھی جیسے وہ رسے کے بجائے زمین پر چل رہی ہو۔ اس نے سرخ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا، سر کے بال پونی کیے ہوئے تھے، اس کا چہرہ پرسکون تھا اور ہلکی ہلکی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ بچے تو اسے رسے پر چلتے دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو رہے تھے، مردوں اور عورتوں کے چہروں اور آنکھوں کے تاثرات بھی دیدنی تھے، یوں لگتا تھا جیسے سب نے دل تھام رکھے تھے۔ کچھ منچلے نوجوان تو سیٹیاں بھی بجا رہے تھے جیسے داد دے رہے ہوں۔ اب مجھے روشی کے کرتب کے ختم ہونے تک وہیں انتظار کرنا تھا۔ اس کے کرتب کے ختم ہوتے ہی دوسری لڑکی اپنا کرتب دکھانے کے لیے تنے ہوئے رسے پر چلے گی، پھر اس کے بعد تیسری۔ سٹیج پر 4 لڑکیاں موجود تھیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، ان کے ساتھ ان کے ٹرینر بھی موجود تھے۔ پھر جب روشی نے اپنا راؤنڈ مکمل کر لیا تو وہاں موجود لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ پھر ایک لڑکی آگے بڑھی اور تنے ہوئے رسے پر چلنے لگی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ روشی کسی کام سے ادھر ادھر ہو تو میں اس سے بات کر سکوں، شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ روشی نے ٹرینر کی طرف جھک کر کوئی بات کی تو اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ پھر روشی سٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر خیمے کے کونے میں بنے کمرے کا پردہ ہٹا کر دوسری طرف چلی گئی اور پردہ لہرا کر رہ گیا۔ میں لوگوں میں جگہ بناتا ہوا اسی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ سب لوگ دوسری لڑکی کا کرتب دیکھنے میں مگن تھے اور ٹرینر کی توجہ بھی اسی طرف تھی، اس لیے میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پردہ ہٹا کر کمرے میں جھانکنے لگا۔ روشی ایک کرسی پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ سائیڈ پوز میں بیٹھی تھی اس لیے اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی اور نہ ہی اسے میرے وہاں آنے کا احساس ہوا تھا۔ روشی، میں نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تو وہ یک لخت چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی، تم؟ وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں تھیں۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے باس نے بتایا تھا کہ تم نے لالچ میں آ کر ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کی واپسی کے بدلے 10 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر رہے ہو، اور پولیس بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے اور مجھ پر بہتان ہے، میں نے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا۔ اسماعیل شاہد کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تاوان مانگا ہے۔ وہ شاطر، کمینہ، دھوکے باز، ذلیل انسان بکواس کرتا ہے اور میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ روشی، باس کے بارے میں میرے خیالات و القابات سن کر یقیناً اندر ہی اندر حیران رہ گئی ہوگی، بلکہ شاید اسے اپنی سماعت پر بھی یقین نہیں آیا ہوگا، کیونکہ بقول کرامت کے وہ باس کے بہت زیادہ قریب تھی۔ تاہم وہ حیرت بھری آواز میں بولی، علی، یہ تم باس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی ڈبل گیم؟ میں نے جواباً چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، فی الحال یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، البتہ تم اتنا جان لو کہ وہ اب میرا باس نہیں ہے بلکہ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کے 2 چہرے ہیں۔ چونکہ تم حقیقت سے واقف نہیں ہو اس لیے تمہیں اپنے باس کے بارے میں میرے خیالات سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، لیکن جب تمہیں اس کی اصلیت اور کرتوتوں کا پتہ چلے گا تو شاید تم بھی اسے غلیظ گالیوں سے نوازو گی۔ وہ ایک مافیا ہے، گینگسٹر ہے، لڑکیوں
کا سمگلر ہے۔ میرے انکشاف پر روشی حیران رہ گئی تھی، بلکہ وہ سن ہونے کی کیفیت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ حیران کن آواز میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں جانتا تھا، لیکن یہ سچ ہے۔ میں اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا، میں کس کرب و اذیت میں مبتلا ہوں تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ سب تمہارے باس کی مہربانی ہے۔ اسی نے میری بہن اغوا کرائی ہے۔ بہرحال میں تمہارے پاس ایک امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری مدد کرو گی۔ وہ گنگ سی کیفیت میں مبتلا رہی، پھر بولی، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے دل کا شونٹ سکیڑ لیے تھے۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں، آنکھوں اور حسین چہرے پر الجھن کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ وہ اس لمحے مجھے یقینی اور غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا دکھائی دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے روشی کے پاس آ کر اچھا کیا تھا یا غلط، کیونکہ وہ اسماعیل شاہد کی چہیتی تھی اور اس کے بہت قریب تھی۔ وہ یقیناً اسماعیل شاہد کے بارے میں جانتی ہوگی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ میں نے اپنا یہ سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا ایمان ہے ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر نے لکھا ہوتا ہے۔ قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی مدد کے تحت وہاں آیا تھا۔ شاید قدرت نے اسے میری مدد کے لیے چن لیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اسی لمحے مجھے اپنے عقب سے نسوانی آواز سنائی دی، روشی۔ میں آواز کو سن کر نہ صرف چونک پڑا، بلکہ میں نے کن اکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے بھی سرخ رنگ کا چست لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ بھی ویسا ہی تھا جیسا روشی کا تھا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، جو شاید اس سرکس میں نئی آئی تھی۔ وہ لمبے قد اور دھان پان سی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت کافی گوری تھی اور اس کے نین نقش بھی تیکھے تھے۔ بازو سڈول اور پتلے پتلے تھے، جیسے پتلے پتلے بانس ہوں۔ روشی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، کیا بات ہے زجان؟ روشی نے پوچھا۔ میں بدستور اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میری یہاں موجودگی پر شاید وہ مخمسے کا شکار ہو رہی تھی۔ زجان نے ایک طائرانہ نظر مجھ پر ڈالی اور روشی سے بولی، تمہیں سر بلا رہے ہیں، تمہارے سیکنڈ آئٹم کا وقت ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آتی ہوں، روشی نے جواباً کہا اور جوس کا خالی ڈبہ میز پر رکھا۔ تم جاؤ۔ زجان نے ایک بار پھر مجھ پر طائرانہ نظر ڈالی اور مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی روشی میری طرف متوجہ ہوئی اور اضطراری انداز میں بولی، علی، مجھے جانا ہوگا، میرا سیکنڈ آئٹم سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اوکے، لیکن میرا کام؟ میں بھی بے چین و بے قرار ہوا۔ مختصر بتا دو میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے اسماعیل شاہد کے بارے میں معلومات چاہیے، میں نے کہا۔ کیسی معلومات؟ وہ چونکی۔ یہ کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے، میں نے کہا۔ مجھے کیا پتا باس کہاں ہیں، وہ حیران ہوئی۔ نہ ہی وہ کسی کو بتا کر جاتے ہیں۔ تم اس کے ساتھ رابطے میں تو ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ گڑبڑائی۔ ہاں ہوں، لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اسی وقت زجان دوبارہ وہاں آ گئی تھی۔ روشی، سر ناراض ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں آ رہی؟ زجان نے کہا تو مجھے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آنے لگا۔ اس کی دخل اندازی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں آ رہی ہوں، اس نے زجان کو جواب دیا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ روشی مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جا رہی ہوں، مجھے اپنا نمبر دے دو، میں جیسے ہی فری ہوتی ہوں تو تمہیں بلا لوں گی، پھر بیٹھ کر اس مسئلے پر ڈسکس کر لیں گے۔ اس نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس لمحے کئی وسوسے، کئی خیالات اور کئی خدشات ذہن میں کسمسانے لگے۔ کہیں روشی میرے ساتھ دھوکہ نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ وہ اسماعیل شاہد کو میری یہاں موجودگی کی اطلاع کر دے۔ جلدی بتاؤ نمبر، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسے اپنا نمبر بتا دیا۔ نمبر نوٹ کرنے کے بعد وہ خیمے کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم اس طرف سے نکل جاؤ، میں جیسے ہی فری ہوتی ہوں تو تمہیں بلا لوں گی۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے پردے نما دروازے کی طرف دیکھا۔ خیمے کے کونے میں ایک بھاری پردہ ہوا کے زور پر ہلکا ہلکا لہرا رہا تھا، شاید اس طرف سے باہر نکلنے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ویسے کتنی دیر تک فری ہو جاؤ گی؟ وہ پردے نما دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تقریباً آدھے گھنٹے تک، اس کے بعد ہمارا ریسٹ ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے بتائے ہوئے پردے نما دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پردے نما دروازہ خیمے کی عقبی طرف کھلتا تھا اور سامنے ہی چند خیمے گاڑے گئے تھے۔ یہ وہ خیمے تھے جہاں سرکس کا سٹاف رہائش پذیر تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیموں کے دوسری طرف سے گھوم کر میں ادھر آ گیا جدھر مختلف آئٹمز دکھانے کے لیے بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان میں موت کا کنویں کا بھی خیمہ تھا اور موت کا کنواں دیکھنے کے لیے لوگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں روشی پر یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ مجھے اس کے لہجے، آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے اپنے لیے پسندیدگی کے آثار بھی دکھائی دیے تھے۔
مجھے یاد ہے جب میری روشی سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ روشی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نک چڑھی، مغرور اور منہ پھٹ لڑکی ہے۔ مرد حضرات اس سے بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور محتاط گفتگو کرتے تھے، کیونکہ روشی اسماعیل شاہد کی چہیتی تھی، لیکن میں واحد شخص تھا جس سے اس نے کبھی تلخ انداز میں بات نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ اس کا لہجہ انتہائی شائستہ اور شیریں ہوتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں شعروں کا آئٹم دیکھنے ایک خیمے میں چلا گیا۔ اس دوران میں نے اپنا سیل فون آن کر لیا تھا تاکہ جب روشی مجھے کال کرے تو اسے میرا نمبر بند نہ ملے۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا فون وائبریشن پر لگا دیا۔ میرے پاس دونوں فون تھے، ایک میرا اپنا اور دوسرا حیدر الماس صاحب کا دیا ہوا۔ میں نے سر سے ٹوپی بھی اتار دی تھی، البتہ اپر کے نیچے سے مفلر نکال کر اسے گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا، جس سے میرے ہونٹ چھپ گئے تھے۔ اگر قاسم منیر یا کرامت کی مجھ پر نظر پڑ جاتی تو وہ مجھے آسانی سے نہیں پہچان سکتے تھے۔ یہ صرف میرا اپنا قیاس تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان بھی لیں، اس لیے میں انتہائی محتاط تھا۔ خیمے میں اسٹیج پر 4 شیر موجود تھے اور ٹرینر کے اشارے پر اپنے اپنے آئٹم دکھانے میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے آئٹم دیکھنے میں مگن تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا سیل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکال کر دیکھا تو سکرین پر حیدر الماس صاحب کا نام چمک رہا تھا۔ یقیناً انہیں میرے فرار کی خبر مل گئی تھی اور وہ سیخ پا ہو رہے ہوں گے۔ میں ایک خالی گوشے میں آ گیا۔ السلام علیکم انکل۔ یس کا بٹن پریس کرنے کے بعد میں نے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، وعلیکم السلام۔ حیدر الماس صاحب نے جواباً کہا اور پھر پوچھا، علی کہاں ہو اس وقت؟ میں بائیں کان کی لو کھجاتے ہوئے بولا، میں ساہیوال میں ہوں انکل۔ میں نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ میری بات سن کر شاید وہ چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ تم ساہیوال میں ہو؟ وہاں کیا کر رہے ہو؟ انکل میں اسماعیل شاہد کا معلوم کرنے آیا ہوں، میں نے وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے کرامت نے بتایا تھا کہ روشی اسماعیل کی چہیتی ہے اور وہ اس سے رابطے میں ہے، اسی لیے میں وقت ضائع کیے بغیر یہاں آ گیا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے روشی اور کرامت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ناراضگی سے بولے، علی تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، تم نے روشی پر اندھا اعتبار کر لیا۔ اگر اس نے اسماعیل شاہد کو بتا دیا کہ تم ساہیوال میں ہو تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ روشی ایسا نہیں کرے گی انکل، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تم اس کے دل کا حال کیسے جان سکتے ہو؟ ان کا سوال کافی جاندار تھا۔ مجھے یقین ہے، میں نے جواباً کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ حیدر الماس صاحب نے دعا دی اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بہرحال انتہائی محتاط رہنا اور اگر کوئی مشکل ہو تو فوراً وہاں سے نکل آنا۔ جی بہتر، میں نے صرف اتنا ہی کہا۔ ویسے مجھے تم سے احمقانہ حرکت کی امید نہیں تھی، حیدر الماس صاحب بولے۔ پھر تم نے اپنا نمبر بھی آن کر لیا ہے۔ اسماعیل شاہد لوکیشن ٹریس کر کے تمہیں گھیرنے کے اقدامات کر سکتا ہے۔ ان کا خدشہ بالکل درست تھا، تاہم میں نے کہا، آپ بے فکر رہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ موبائل کی آواز میوٹ رکھنا، انہوں نے کہا۔ پھر وہ ایک بار پھر احتیاط کی تاکید کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر گئے تو میں نے بھی سیل فون اپر کی جیب میں رکھ کر ادھر دیکھا جدھر شیروں کے کرتب ابھی تک جاری تھے۔ میں ایک بار پھر ہجوم میں داخل ہو کر شیروں کے کرتب دیکھنے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور میری بے چینی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیا جائے جب تک روشی بھی فری ہو جائے۔ میں خیمے سے نکل کر اسٹالز کی طرف آ گیا جہاں کھانے پینے کی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک برگر بنوایا اور وہیں کھڑے ہو کر کھانے لگا۔ اس دوران میں طائرانہ نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، ہر شخص مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میں برگر کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اچانک میرے عقب میں موجود کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا تو میں نے چونک کر اور مڑ کر دیکھا تو اسی لمحے میرے جبڑے پر ایک زوردار مکہ پڑا۔ مکہ اتنا زوردار اور بھرپور تھا کہ میں چکرا اور ڈگمگا گیا، یہاں تک کہ میرا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کے چھینٹے میرے لباس پر پڑے۔ پھر میں سنبھلا ہی تھا کہ سامنے موجود 2 افراد میں سے ایک نے میرے پیٹ میں لات ماری اور میں اچھل کر پشت کے بل کچی زمین پر گر گیا۔ مجھے اپنے پیٹ میں اینٹھن محسوس ہوئی اور میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے مجھے لات مارنے والے مشٹنڈے نے میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر میرا چہرہ سامنے کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا خوفناک چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کا مجھے زندہ نگلنے کا ارادہ ہو۔ اس کی پیشانی پر بائیں آنکھ کے اوپر کٹ کا ایک نشان تھا، اس کے سر کے سیاہ بال گھنگریالے تھے
اور تیل میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سر کی ٹکر میرے سر پر ماری تو مجھے اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی سی پھیلتی محسوس ہوئی۔ حقیقی معنوں میں مجھے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے اور دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ لے چلو اسے، میری سماعت سے اس مشٹنڈے کی آواز ٹکرائی، اور پھر 2 مشٹنڈوں نے میرے دائیں بائیں آ کر مجھے قابو کیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں نے خود کو چھڑانے کی ناکام تگ و دو کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دماغ پر پڑنے والی ٹکر نے مجھے اعصابی طور پر کمزور کر دیا تھا۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں خود کو ان مشٹنڈوں کی گرفت سے چھڑا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں صرف کسمسا کر رہ گیا تھا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے چہرے مجھے دھندلائے دھندلائے دکھائی دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میرے دماغ پر غنودگی طاری ہوتی جا رہی تھی اور پھر میرا سر ڈھلک گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا خیال میرے دماغ میں یہی ابھرا تھا کہ روشی نے مجھ سے غداری کی تھی۔ اس نے اسماعیل شاہد کو فون کر کے میری یہاں سرکس میں موجودگی کی اطلاع دی ہوگی اور اس کے کارندوں نے مجھے چھاپ لیا تھا۔ میں نے روشی پر اعتبار کیا تھا، لیکن اس نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی، غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی۔ میں ایک خیمے میں کرسی کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ میری کلائیاں اس انداز میں کرسی سے باندھی گئی تھیں کہ میرے ہاتھ کسی طرح بھی رسی کی گانٹھوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ خیمے میں ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، میزیں اور دریاں پڑی ہوئی تھیں۔ شاید یہ خیمہ اسٹور کے طور پر بنایا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر ایک بھاری پردہ لہرا رہا تھا جو دروازہ تھا۔ میں وہاں اکیلا تھا اور خیمہ سورج کی روشنی سے منور ہو رہا تھا۔ البتہ خیمے کے کونے میں ایک بانس کے ساتھ ایک مرکری بلب لگا ہوا تھا جو کہ اس وقت بند تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت دن کے 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے۔ اسماعیل شاہد کے کارندے کافی تربیت یافتہ اور تیز ترار تھے۔ انہوں نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے پیچھے سے وار کیا تھا۔ اگر وہ سامنے ہوتے تو میں انہیں ڈھیر کرنے کی تگ و دو ضرور کرتا۔ بہرحال اب میں نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر اسماعیل شاہد کے غیظ و غضب اور قہر آلود سلوک کے لیے تیار کر لیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا۔ سرکس ابھی جاری تھی کیونکہ لوگوں کا شور و غل میری سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے رسی کا جائزہ لیا تو وہ قدرے مضبوطی کے ساتھ باندھی گئی تھی۔ مجھے ان جاسوسوں کا خیال آ گیا جو کرسیوں کے ساتھ بندھے ہوتے تھے اور اپنے ناخن میں لگے بلیڈوں سے رسیاں کاٹ کر آزاد ہو جاتے تھے، لیکن میں نہ ہی جاسوس تھا اور نہ ہی میرے ناخنوں میں بلیڈ لگے ہوئے تھے، اس لیے میں خود کو کسی صورت آزاد کروانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خیمے کا دروازہ نما پردہ ہٹا اور 2 افراد اندر آ گئے۔ سب سے آگے والا شخص روشی کا ٹرینر تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا شخص وہی تھا جس نے مجھ پر اچانک حملہ کر کے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ٹرینر پکی عمر کا شخص تھا۔ اس نے چست لباس پہنا ہوا تھا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ یہ روشی کا ٹرینر تھا اور اس کا نام سلیم تھا۔ میں اسے 2-3 بار مل چکا تھا۔ مجھے یاد تھا جب میں نے سرکس جوائن کیا تھا تو کرامت نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔ پھر اسے 1-2 بار ملاقات ہو چکی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے رسے پر چلنے کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے یہ ٹریننگ جاپان کے ایک ٹریننگ سینٹر سے لی تھی۔ او یہ تو علی ہے، ٹرینر سلیم نے سرسراتی آواز میں کہا تو اس کا ساتھی بے اختیار چونک پڑا۔ علی؟ کون علی؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں سلیم صاحب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو ٹرینر سلیم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں شوکت، ٹرینر سلیم نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ علی ہی ہے۔ کچھ ماہ پہلے یہ ہمارے سرکس میں ملازم بھرتی ہوا تھا، کیشیئر کا کام کرتا تھا۔ پھر پتا چلا کہ اس کی بہن اغوا ہو گئی ہے اور یہ چلا گیا۔ اور جانتے ہو اسماعیل شاہد صاحب کی بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہے؟ کس نے اغوا کیا ہے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں پوچھنے لگا۔ اسی نے، ٹرینر سلیم نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں کیا کو لمبا کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، ٹرینر نے غسیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسی نے اسماعیل صاحب کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور ان سے ان کی بیٹی کے بدلے 10 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شوکت کی حیرت دیدنی تھی، پھر اس کی آنکھوں اور چہرے پر حیرت در آئی۔ بولا، 10 کروڑ تو کیا اسماعیل صاحب اسے 10 کروڑ دینے پر راضی ہو گئے ہیں؟ معلوم نہیں۔ ٹرینر سلیم نے کندھے اچکائے، پھر مجھ سے پوچھا، کیا اسماعیل صاحب نے 10 کروڑ تاوان دے دیا ہے تمہیں؟
کیسے 10 کروڑ؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے نہ ہی تمہارے باس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی 10 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ کمینہ انسان دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے منہ سے اسماعیل شاہد کے بارے میں الفاظ سن کر وہ دونوں بھی روشی کی طرح حیران رہ گئے۔ شاید ان کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے ان کے باس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں۔ اوئے، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ٹرینر سلیم نے اس بار بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے بے رحمانہ انداز میں بال پکڑنے پر مجھے تکلیف تو ہوئی، لیکن میں ضبط کر گیا۔ اگر میں بندہ نہ ہوتا تو میں اسے بتاتا۔ چھوڑو میرے بال، میں نے غصے سے کہا۔ نہیں چھوڑتا۔ کیا کر لے گا تو؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ اندھے ہو تم؟ میں بندھا ہوا ہوں۔ اس حالت میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے طیش کے عالم میں کہا تو ٹرینر سلیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میرے بال بدستور اس نے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میرے وجود میں جیسے لاوا سا بھر گیا تھا۔ میں بندھے ہونے کی وجہ سے بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ سلیم صاحب، اسی لمحے شوکت نے اسے مخاطب کیا تو اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اسماعیل صاحب کو اس کے بارے میں بتا دیں، شاید وہ… ہاں، میں انہیں بتاتا ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ پھر اس نے زہر خند نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے مجھ سے یہاں آنے کے بارے میں دریافت کیا۔ میرے بال چھوڑو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب میری تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، تم روشی سے ملنے آئے ہو نا؟ میں نے اس بار اسے کوئی جواب نہ دیا، صرف غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے خاموش پا کر وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگا۔ میں جانتا ہوں تم روشی کے عاشق ہو، تم اسی سے ملنے آئے ہو۔ مجھے روشی نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ مجھے اسی روز سے ہی تم سے نفرت ہونے لگی تھی اور تمہیں میں اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگا تھا۔ میں روشی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی، حالانکہ میں اس کا ٹرینر بھی ہوں۔ اسے سارے کرتب میں نے سکھائے ہیں، لیکن اس نے میری محبت ٹھکرا کر اپنے دل میں تمہیں بسا لیا۔ میرے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ میں نے کبھی روشی کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اور اسے پسند کروں گا۔ کالج دور میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا تھا، اب لڑکیاں میرے پیچھے بھاگ رہی تھیں، وہ بھی ایک نہیں، تین، حمیرہ، شانزے اور اب روشی۔ سلیم صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ شوکت کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ روشی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شوکت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے ٹرینر سلیم کو بھی چونکتے ہوئے دیکھا۔ پھر اگلے پل اس نے ایک جھٹکے سے میرے بال چھوڑ دیے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اوہ، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، ٹرینر سلیم نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اب پہلے اسماعیل صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ وہ دونوں قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ روشی مجھے پسند کرتی تھی اور ٹرینر سلیم اسے پسند کرتا تھا۔ اس کی بات سے میں سمجھ گیا تھا کہ میری مخبری کرنے میں اس کا ہاتھ نہیں، یہ رقابت کی آگ تھی جس میں ٹرینر سلیم جھلس رہا تھا، اور شاید زجان نے ہی اسے جا کر بتایا تھا کہ کوئی لڑکا روشی کے خیمے میں موجود ہے۔ پھر اس نے یقیناً مجھے ٹریس کیا تھا اور پھر اپنے بندے بھیج کر مجھے قابو کر لیا تھا۔ اس نے یہ قیاس بھی کر لیا تھا کہ روشی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہ بدبخت انسان معصوم روشی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا، حالانکہ اس بیچاری کا کچھ قصور نہیں تھا۔ پھر ٹرینر سلیم شوکت سے بولا، تم اس کا خیال رکھو، میں اسماعیل صاحب کو فون کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، شوکت نے جواباً کہا۔ پھر ٹرینر سلیم مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے پردہ ہٹا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سلیم صاحب، سلیم صاحب، وہ جلدی جلدی بولا۔ کیا بات ہے واجد؟ سلیم صاحب، آپ کے خیمے کو آگ لگ گئی ہے، نوارد نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ اوہ، کیسے آگ لگ گئی ہے؟ ٹرینر سلیم بھی پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں، چلو۔ جاتے وقت اس نے شوکت کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ تینوں ہی باری باری خیمے سے نکلتے چلے گئے اور میں اپنے بازو رسی سے آزاد کرانے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا، لیکن باوجود کوشش کے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کوشش ترک کر دی اور خود کو حالات پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خیمے کا پردہ ایک طرف ہوا اور روشی اندر داخل ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیر کی طرح سیدھی میری طرف بڑھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹا سا ایک چاقو تھا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ پھر میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بولی، میں رسی کاٹ رہی ہوں، تم جلدی سے یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ میرے عقب میں آئی اور جلدی جلدی چاقو سے رسی کاٹنے لگی۔ میرا دل بھی تیز تیز دھڑکنے لگا۔ چاقو کی دھار تیز تھی،
اس لیے چند ہی سیکنڈز میں رسی کٹ گئی اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ روشی میرے عقب سے نکل کر سامنے آئی اور میرے پیروں کی رسی کاٹنے لگی، لیکن میں نے اسے چاقو لے کر خود ہی رسی کاٹی۔ چند سیکنڈز کے بعد میرے پیر بھی آزاد ہو گئے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ روشی، میں نے کہنا چاہا۔ علی فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ روشی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی، لیکن یہاں سے فوری طور پر نکل جاؤ۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں تم سے خود ہی فون پر رابطہ کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے ٹرینر سلیم کے ارادے اچھے نہیں۔ میں نے کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور زجان نے اسے جا کر تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے رقابت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں پکڑ لیا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے انکشاف کیا تو وہ چونکی۔ اوہ! اس نے اپنے سرخ ہونٹوں کو گولائی کی صورت میں کر کے کہا، اس کا خیال ہے کہ ہم دونوں نے مل کر اسماعیل شاہد کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اور تاوان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے مزید اضافہ کیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی خوف، پریشانی اور وحشت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او، پھر تو صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے۔ وہ بے چین اور خوف زدہ ہرنی کی طرح دکھائی دینے لگی۔ ہاں، میں نے کہا، اس نے کہا ہے کہ وہ اسماعیل شاہد کو بھی آگاہ کرے گا۔ میں کچھ کرتی ہوں، فی الحال تم یہاں سے نکلو۔ وہ میری بات کاٹتی ہوئی بولی۔ میں نے خیمے کو آگ لگا کر ان کی توجہ اس طرف کر دی ہے۔ اگر وہ دوبارہ یہاں آ گیا تو تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جاؤ، جلدی کرو۔ آگ تم نے لگائی ہے؟ میں چونکا۔ ہاں، باقی باتیں فون پر کروں گی، وہ بولی۔ تمہارا فون تو تمہارے پاس ہے نا؟ میں نے اپر کی جیبیں تھپ تھپائیں تو میرے دونوں سیل فون اور پیسے اپر کی جیبوں میں موجود تھے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تو وہ مڑ کر دروازے نما پردے کی طرف بڑھ گئی۔ پردہ ہٹا کر وہ باہر جھانک کر دیکھنے لگی۔ اس دوران میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ باہر کوئی نہیں ہے، جاؤ۔ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور میری مدد کرنے کا تمہارا بے حد شکریہ۔ اس نے محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب اس کے چہرے سے خوف، وحشت اور پریشانی کے تاثرات دور ہو گئے تھے۔ اس کی حسین آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی اور محبت کے جذبات رقص کر رہے تھے۔ پھر اس نے سر کی جنبش سے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں خیمے سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا خارجی راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سرکس دیکھنے والے لوگ بھی بھاگتے ہوئے ادھر جا رہے تھے جدھر خیمے کو آگ لگ گئی تھی۔ روشی نے جس خیمے کو آگ لگائی تھی مجھے وہ تو دکھائی نہیں دیا، البتہ فضا میں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ روشی نے ایسا مجھے بچانے کی خاطر کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا ممنون ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میرا بچنا بے حد مشکل تھا۔ جب میرے پکڑے جانے کے بارے میں اسماعیل شاہد کو پتہ چلتا تو شاید وہ مجھے گولی مارنے کا حکم دے دیتا، لیکن اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے اس نے روشی کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی اور میں آسانی سے سرکس سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس شہر میں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا جس کے پاس میں پناہ لیتا۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ بھی سر ابھار رہا تھا کہ جب ٹرینر سلیم کو پتہ چلے گا کہ میری رہائی میں روشی کا ہاتھ ہے تو وہ روشی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اس کا شک پختہ ہو جائے گا کہ روشی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے، حالانکہ روشی بھی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔